اگر تمہارے مسلک کی ایک نہیں 1000 بات قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت نہ کر سکوں، قرآن میرے سامنے موجود ہے، اگر تمہارے مسلک کی 1000 ایک نہیں کہہ رہا، 2 نہیں کہہ رہا، صرف مبالغے کے لیے بات بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لکھ لو میری بات، فگر نوٹ کر لو، تمہارے مسلک کی جو بھی غیر اہل حدیث ہیں ان کے مسلک کی 1 2 3 4 100 نہیں، پوری 1000 بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ثابت نہ کر سکوں، ممبر مصطفیٰ پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ تمہاری کوئی بات قرآن و سنت کے عین مطابق نہیں ہے، اور اہل حدیث کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات بلا تاخیر آپ احباب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ فخر سادات، سالار جمعیت، مناظر اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا سید صفدین شاہ صاحب نقوی، ان کی نظر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، ورنہ چاند کہاں روز روز زمین پر اترتا ہے۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں فخر جمعیت، سالار جمعیت، سرپرست مرکزیہ پنجاب سید محمد صفدین شاہ صاحب نقوی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، کئی علماء کرام دے خطابات ہو چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ خطبہ ثلاثہ موجود نے۔ اس واسطے میں اختصار نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ محترم مولانا انعام الحق روکی صاحب بھی موجود نے، اور تواڈے ضلع جنگ دے قائد محترم سرور ساکی صاحب، نا اصل بالکل تینوں جملے نا آپس ملدے جلدے، سمجھ نہیں آتی بھائی پہلے کیڑا آکھنا ہے آخر تے کیڑا آکھنا ہے۔ ہن میں دسو بپورا تسی دسو تواڈے تے قائد نے ثاقب سرور ساکی، انہوں دا خطاب ہوئے گا۔ اصل ان نوجوان خطباء دے خطابات بعد ہی تاں کری دیں تاکہ چھیتی وڈے ہو جائیں، جو جو آخر تے خطاب کرن گے نا اینے جلدی ہوتا ودھن گے، چونکہ اسی آخر تقریراں کر کر کے ہن اسی رہ گئے تے ساڈا ہن اسی آخر تے کریے یا پہلے کریے، اساں جڑا اتنا جانا سی اتنا ہو گیا، ہن اس اتنا اساں کدے جاونا، اس واسطے ہن اتنا جاونا ہے سمجھو کہ اتنا ہی جاونا، اس واسطے انہاں دا خطاب بعد وچ کریندا ہے تاکہ جلدی وڈے ہو جان۔
تے ممبر محراب نو سنبھال لین، اللہ مزید برکت فرمائے۔ اس واسطے ناراض نہ ہوئے کرن، حسد دی وجہ تو بغض دی وجہ تو نہیں ہوندا، انہاں نوں وڈیاں کرن دا شوق ہوندا ہے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے، مار جاگنا ہے، جاگ کے بمی یار سلفی صاحب کی تقریر ستا سی، اس واسطے میں عرض کیتا ہے۔ قرآن پاک دی اس آیت وچ اللہ تعالیٰ فرما دن افا بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن تو بعد کیڑی حدیث آئے گی جس تے یہ لوگ ایمان لے آن گے۔ اس آیت وچ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نو خود حدیث کیا ہے۔ قرآن کی یہ بولو بولو شابت تو ساں بولنا ہے، سٹیج والے علماء تے سٹیج تے علماء بٹھائیں دے مہمان اس واسطے کہ نہ بولنا نہیں ہوندا، جڑا نہ بول سکے انہوں سٹیج تے بٹھائیں ہے، جڑا بول سکے انہوں تھلے بٹھائیں ہے۔ انہاں نہیں بولنا، تو ساں بولنا ہے۔ قرآن کی یہ حدیث ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حدیث تو بڑی سچی بات کیڑی ہو سکتی۔ قرآن نے حدیث نو خود حدیث کیا ہے۔ قرآن اللہ دی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نو بھی حدیث قرآن پاک اندر ہی حدیث کیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام دا فرمان بھی حدیث ہے اور اللہ دا قرآن بھی حدیث ہے۔ اتوی میرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ قرآن حدیث ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی حدیث ہے، اور انہاں دوہاں نو جیڑا اپنے لئی سرچشمہ ہدایت سمجھے او دا نام اہل حدیث ہے۔ ہن سمجھ آگئی موضوع؟ قرآن حدیث ہے، نبی پاک دا فرمان بھی حدیث ہے، جڑا انہاں دوہاں نو جوڑ کے رکھے، فرق نہ ہون دے۔ کوئی اشتہار چھپاؤ نا تو وہ سامنے لکھے ہے عظیم الشان محفل درس قرآن، اتوں ہی میری موضوع جڑا ہے نا اس پاسے مڑے ہے، وہ توڑا اشتہار پڑھ کے ٹھیک ہے جی میں لکھے نا درس قرآن اور حدیث۔ حدیث نو کدے قرآن نالوں جدا نہیں کرنا۔ قرآن اور حدیث لئی یفترقا، نہیں جدا ہونگے قیامت تک۔ اس واسطے جدوں دا اشتہار چھپاؤ درس قرآن نال لفظ حدیث یا لفظ سنت لازم رکھو۔ جے قرآن اکلا ہوئے تے تاویں اسی اہل حدیث نہیں، تے جے حدیث اکلی ہوئے تے تاویں اہل حدیث نہیں، دوانوں جڑا جوڑ کے رکھے وہ اہل حدیث۔ ہن ساڑا نام تو سمجھ آ گیا ہے، ساڑا نام کی ہے؟ نہیں انج تے نہیں نا گل بڑھنی ہے، پورا مجمع ایک واری اجتماع پورے چو آواز آوے کہ ہمارا نام، ہم کون ہے؟ اہل حدیث۔ جدوں ساری مجلس لگی ہوئے او دے وچ کافر بیٹھے ہون، مسلمان بیٹھے ہون، یہودی ہون، عیسائی ہون، مسلمان بھی ہون، تے سان کوئی پوچھے با تسی کون ہو تے اساں اہل حدیث دا تعارف نہیں کراواں، اسی کہاں گے کہ اسی مسلمان ہاں، تسی عیسائی ہو، تسی یہودی ہو، تے اسی کون ہاں؟ مسلمان۔ جدوں ہر مذہب دے لوگ بیٹھے ہون، کفار تے مسلمان رل کے بیٹھے ہون، تے اسی کون ہاں؟ بولو مسلمان مسلمین۔ جدوں
یہودی عیسائی سکھ مجوسی نہ ہون، کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ بیٹھے ہون، اہل حدیث بھی ہون، دیوبندی بھی ہون، بریلوی بھی ہون تے شیعہ بھی ہون، پھر کوئی سن پوچھے بات تسی چار گروہ چار افراد بیٹھے ہو تے ساڈے کول کوئی پوچھے کہ تسی کون ہو تے میں کہاں گا میں اہل سنت والجماعت، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی اہل سنت والجماعت، اور جڑا چوتھا بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ ہوں تھوڑی ہوش گڑے پاسے کوئی شے کھادی پیتی نے؟ میں پھر شروع کرنا مگروں سارے انسان بیٹھے ہون کفار تے مسلمان، اسی کون ہاں بولو؟ مسلمان۔ تے کلمہ پڑھن والے چارے گروہ بیٹھے ہون، شیعہ، بریلوی، دیوبندی تے اہل حدیث، تے سان کوئی پوچھے بات تسی کون ہو تے اسی کہاں گے اسی تین گروہ اہل سنت والجماعت ہاں، اور جڑا چوتھا ہے چوتھا جڑا نا اسی تین اہل سنت والجماعت ہاں، یہ چوتھا جڑا ہے یہ اہل تشیع یا پنجابی دسو یا جویں لفظ بول دے ہو بھائی شیعہ ہے۔ شیعہ دے مقابلے اسی سنی ہاں، کافراں دے مقابلے اسی مسلمان ہاں، شیعہ دے مقابلے اسی تینوں گروہ سنی ہاں، اہل سنت والجماعت، حضور والے اور صحابہ والے۔ یہ دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ حضور والے اور صحابہ والے۔ تے جدوں چوتھا بھی وکھرا ہو جائے پیچھے کہنے رہ گئے؟ تین۔ جدوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ تینوں مسلمان بیٹھے ہون، پھر سان کوئی پوچھے با تسی کون ہو تے اسی نہ سنی آنے ہاں تے نہ اسی آنے ہاں با اسی مسلمان ہاں، کیونکہ ترے جو بیٹھے مسلمان تے تینوں بیٹھے سنی، ہن تینوں وچوں ساڈا تمیز کی ہے کہ اسی کون ہاں؟ ہن اسی اہل حدیث ہاں۔ سمجھ آندی پئی؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو۔ پہلے اسی مسلمین ہاں، مسلمین تو بعد اسی اہل سنت والجماعت، تے جدو اہل سنت ہی سارے بیٹھے ہون تے ساڈا نام کی ہے اہل حدیث۔ ساڈے نام تے لوگ بڑے پریشان ہیں، وہ آندن بھائی انہاں دا نام جڑا ہے نا یہ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نام جڑا جدوں زبان تے چڑھے نا تے انہاں دی تعریف ہو جاندی، کیونکہ قریش مکہ نے بھی یہ پروگرام بنایا سی۔ اج تک میرے علم وچ نہیں کہ اسا کسی فرقے دا نام الٹا لے آؤ ہے۔ اسی جدو دیوبند دا ذکر کرنے انہوں نے دیوبندی کہنے، بریلوی دا ذکر کریے تو بریلوی کہنے، یا سنی کہنے یا اہل سنت والجماعت کہنے، اور نام اسا کدے کسی دا بگاڑیا نہیں، بگاڑیا جو ہے کسی دا نام نہ بگاڑا نال کی ہوندا ہے۔ لیکن قریش مکہ دی یہ خواہش سی پرانی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نا نو بدلے آ جائے، نا بگاڑے آ جائے۔ انہیں میٹنگ کی تھی، اجلاس کیتا، انہیں کہا کی نا رکھیے، سارے چوٹی دے کافر بیٹھے آئے، انہیں کہا بھائی نام شاعر انہوں شاعر کہی، سارے کہنے لگے بس شاعر مننا کسے نہیں، نام ہی وہ رکھو جڑا ماحول من بھی لوے، شاعر نہ اور نہ کہیں تجویز ہوندے رہے۔ آخر اتفاق ہویا کہ محمد مصطفیٰ دا نام بدلیے بجائے محمد دے مزمم کئی، نعوذ باللہ۔ یہ میٹنگ پاس ہویا، باہر نکلے، نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، تسی کیوں انہاں دے نام وگاڑن تے پریشان ہو رہے ہو؟ کسی مزمم نو برا کہندے رہن گے؟ اللہ انہوں دے شر نو میرے تو انج دور کیتا ہے، وہ مزمم نو برا کہن گے، میں نو اللہ نے بنایا ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نام نو نہیں بگاڑیا، انہاں اپنے کفر نو اور اپنے بوس نو سیر کیتا ہے۔ ایویں لوگ اکٹھے ہوئے، یہ پرانا طریقہ سی نا، چوٹی والے جڑے کافر گزرے انہوں دا طریقہ سی وہ نام واسطے کوئی میٹنگ اجلاس کرو، ساڈے نام نو بھی بدلن دی کوشش کیتی گئی، بھائی انہاں دا نام اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہور ہونا چاہیے۔ پہلا تجویز ہویا بھائی انہاں نو وہابی آکھو، اتنا وہابی آکھو کہ یہ دفاع کرن تے مجبور ہو جان،
لیکن چونکہ رکھن والے بغض ہی رکھتے پے تو ہوش نہیں رہا. جدوں مشہور کر بیٹھے ادوں پتہ چلیا یہ تے تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ الوہاب نام کس دا ہے؟ اللہ دا. تے اے بن گئے وہابی تے اللہ والے ہو گئے. قرآن پڑھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہی الوہاب ہے، اور جڑا انہوں ہی مشکل کچھ حاجت روا سمجھے انہوں کی آندھا نا ہے کہ ایسی پھر وہابی کہنے لگے یار یہ تو پھر تعریف ہوئی اللہ علیہ. کہنے لگے کوئی اور نام سوچو. پھر دوجا اجلاس ہویا، انہوں نے کہتا نا رکھو انہاں دا غیر مقلد. جدوں باہر مشہور ہویا تو اسا کہا یہ بھی نہ لگتا تو سانو چنگا ہی ہے. کہنے لگے کیویں چنگا ہے یار اسا تو بڑا سوچ کے رکھیا سی. اسا کہا بات تو سوچ کے جو رکھیا ہے تو غیر مقلد کنوں آندے. اور تو نے ایک عجیب گل دسا علماء موجود نے، غیر مقلد دا ترجمہ معنی مفہوم بیان ہی نہیں ہو سکتا. یہ واحد لفظ ہے جی سمجھ نہیں آ سکتی. یہ غیر مقلد دا معنی کی ہے، یہ تعریف کی ہے. اج تک میں نے کوئی بندہ نہیں سمجھا سکیا. جی کوئی شور کوٹ ہوئے تو میں سمجھا دے کہ غیر مقلد کنوں آدھنے دا معنی کی. غیر مقلد دی تعریف معنی ہو ہی نہیں سکتا. یہ دا معنی کرن تو پہلے مقلد دا معنی کرنا پہندا ہے. معنی کیا کرنا پہندا ہے؟ پہلے سمجھو سوئی کہ مقلد کون ہوندہ ہے. تو جدو مقلد ہی سمجھ آ گئی تو پھر خود بخود سمجھ آ جائے گا مقلد جیڑا مقلد نہ ہوئے وہ کی ہوندہ ہے. پہلے ترجمہ معنی مقلد نہ کرنا پڑا. جدو مقلد ہی سمجھ آ گئی تو پھر غیر مقلد ہی خود بخود سمجھ آ جائے گی. مقلد دی تعریف ہے وہ جیڑی میں کیتی ہے تعریف بعد ہی نہ حوالے نہ لب دے رہے ہے باقی کتاب دی جیڑی میں تعریف کیتی ہے. مقلد انہوں آندھے جڑا حضور دی نہ مننے. یہ تعریف میں کیتی ہے تو پور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو پوری دنیا جا بھی رہی ہے. جنہوں اس تعریف نال اختلاف ہوئے وہ میرے نال گل کر لوے. مقلد ہوندہ ہے جڑا حضور دی نہ مننے. ہوں میں دسو بغیر مقلد کون ہوندہ ہے؟ اپنی ترجمہ سمجھ آ گیا. مقلد کون ہوندہ ہے؟ سانو آدھے بس تسی غیر مقلد ہو یعنی تساں رسول پاک تو علاوہ کدے کسے دی گل تسی غیر مقلد ہو. اسی مقلد ہاں، اساں رسول پاک دی کدے نہیں مننی، اسی اپنے بزرگاں نہیں مندے ہاں تے انہاں دی تقلید کرنے ہاں. ہن مقلد دی تعریف کی بنی بغیر دلیل تو غیر رسول دی غیر نبی دی گل مننا کی ہے تقلید ہے تے حضور دی گل مننا حضور دی اطاعت ہے. سانو آدھے بس تسی غیر مقلد ہو. میں آنا باسی سکولے گئے ہی نہیں اسی غیر مقلد کیویں ہوئے. تہاڈا بچہ کالج پڑھدا ہوئے، کیڑے کالج پڑھنا چاہتے ہو بچے نو؟ پنجاب کالج نہ پڑھیا ہے. توجہ ہے اسے روڈ تے ہی ہونا ہے تھوڑا پنجاب کالج بچیا ہے. ظالمہ نے انتہا کر دیتی ہے عزت دی. بچے آندھی نگرانی بھی بچی آندھی کیتے کرو. مخلوط کالجیں بھیج چھڑ دیو تو پھر کچھ خیال بھی تو رکھیا کرو. ہون جڑا وہ پڑھتا ہوں جی بڑا خلاف ہے اتنے نچتی پئی ہے تیری دھی کالجیں چو آج تو کسی اور ہی مس لگتا تو سارے وہ خلاف آئے. ہوں ویخ لیا نچتی بھی نہیں پئی ہور کی ہوندہ پیا. چلو ادھر چلنے دعا کرو اللہ ساڑھے ملک ساڑھی عزت غیرت محفوظ رکھے. ایک کالج ہوئے تو وہ بچہ نہ پڑھتا ہوئے یعنی کالج ہے تھوڑا بچہ اتنے نہیں پڑھتا. تسی جاؤ پرنسپل کول دا کمری بہو تے آکھو جی ذرا میرے بچے دا پتہ کرو اج کالج حاضر ہے یا غیر حاضر ہے.
تو تمہیں پرنسپل آخسی با تھوڑا بچہ کیڑی کلاس ہی پڑھتا تسی آگو پڑھتا کو نہیں کلاس داخل کدوں کرایا اس آگے داخل کو نہیں کرایا پھر کیویں آئے ہو جانے میں پوچھنا آیا میں میرا بچہ حاضر ہے یا کالج غیر حاضر اس آگے با تیرا بچہ ہے صفائی کریں دے اس آگے با نہیں ملازم بھی کوئی نہیں مدرس بھی کوئی نہیں تے داخل بھی کوئی نہیں ہویا ویسے پوچھا با میرا بچہ جی اس شور کوٹ جی رہندا ہے حاضر ہے کالج یا غیر حاضر پرنسپل سیانا سی انہیں کیا با بزرگو ناراض نہ ہو حاضر او ہوندا ہے تے غیر حاضر بھی او ہوندا ہے جیڑا پہلے داخل ہوئے سکول کالج داخل تو بعد او آوے سکول تے حاضر ہے تے جد کدے نہ آ سکے تے غیر حاضر سن تسی جو آنے ہو غیر مقلد اسی جدوں تقلید دے سکول گئے ہی نہیں جدوں اسا داخلے ہی نہیں لیا یارو تھے تے اسی تے حاضر بھی نہیں تے اسی غیر حاضر بھی نہیں اسی مقلد بھی نہیں اسی غیر مقلد اسے داخل ہی نہیں ہوئے اس سکول سانو والدین نے اس سکول ہی بھیجیا ہی نہیں سان تے بچپن ہی دسیا گیا با تقلید والے سکول نہیں جاونا سانو نہ پتہ ہے کیڑے سکول ہی داخل کرایا ہے فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اساں جس سکول اندر جس جڑی ساڑی تربیت ہے اسی تقلید والے سکول اندر گئے ہی نہیں تقلید دے سکول اندر تسی گیا ہوگے تواڈے بچے تواڈے بزرگ گئے ہون گے اہل حدیث دا بچہ جدوں دا نے ہوش سنبھالے کوئی سکول ویکھیا کیڑا فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا اسا سکول اطاعت والے سکول اندر اتباع والے سکول اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اسی اتباع دادنا طریقہ سے کیا سنیے مقلد الٹ مقلد کا الٹ غیر مقلد نہیں ہوتا دن کا الٹ غیر دن نہیں ہوتا شادی شدہ دا الٹ کی ہے ایتھے تو تسا پھسنا شادی شدہ دا الٹ غیر شادی شدہ نہیں ہوندا یہ غلطی ہے کوارا ہوندا ایک ہوندا ہے کوارا تے دوجا ہوندا ہے ہن سمجھ آئی جے دو ایک قسم دے بیٹھے ہو نا مخلوط مجمع ہے نا شادی شدہ بھی ہے وہ تے کچھ کوارے بھی ہے وہ تے کوئی درمیانے بھی ہے وہ جڑے نہ شادی شدہ ہوتے نہ کوارے ہو کوئی رنڈے بھی تو حسن بیچارے تریاں واسطے وکھرا وکھرا لفظ ہے مقلد الٹ مقلد الٹ غیر مقلد نہیں مقلد الٹ محقق مقلد دا معنی ہوندا ہے اکھاں تے اوتے کھوپا چڑھا کے تے کنویں اوتے جپ جانا تے ٹردیا رہنا جدھر کوئی ٹورے ادھر ٹردیا رہنا انہوں آندے نے مقلد اور جڑا اکھاں کھولے تے تحقیق کرے پوچھے انہوں محقق آندے نے جناب مقلد دا الٹ جڑا ہے محقق ہوندا ہے مقلد دا الٹ محقق ہوندا ہے مقلد دا الٹ محقق ہوندا ہے غیر مقلد نہیں ہوندا اسی تقلید کرتے بھی نہیں اسی مقلد بھی نہیں بولو غیر مقلد بھی تسی ہو غیر مقلد بھی تسی ہو کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے بھائی دو چیزیں کٹھیاں کیوں جدوں تسی امام دی گل منی رکھ دے ہو تسی ادوں مقلد ہوندے ہو تے جدوں تسی امام دی گل چھڑ دیندے ہو کس ویلے تمہیں چھڑنی پہ جائے چھڑ دیندے ہو اس ویلے تسی
غیر مقلد ہوندے ہو کیویں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کوئی بندہ تقریر کر کے، کوئی بندہ خطبہ دے کے، کوئی بندہ نعت پڑھ کے، کوئی بندہ اذان دے کے، کوئی بندہ تلاوت کر کے، کوئی بندہ جماعت امامت کروا کے وظیفہ تنخواہ نہیں لے سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شکر ہے اسی مقلد نہ سے تاں اسی پیسے لینے، سمجھ آئیے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تقریر کر کے پیسے، نماز پڑھا کے پیسے نہیں لینے، جمعہ پڑھا کے پیسے نہیں لینے، سارے اناف دے علماء پیسے لیندے نے تے آندے نے امام صاحب نے فتویٰ دیتا سی لیکن اس ویلے تقوی زیادہ ہوندا سی، ہن تقوی تھوڑا ہو گیا ہے کیونکہ سارے مقلد ہو گئے نے تے لہذا ہن تقوی رہا کوئی نہیں ہونا، امام صاحب دے فتوے تے نہیں چلیا جا سکدا۔ بس شور کوٹ دے دوستو میرا سوال ہے انہاں امام دی گل چھڈیے پیٹ دی وجہ تو، اساں جدوں بھی چھڈیے محمد مصطفیٰ دی حدیث دی وجہ تو، کیوں ہم کون ہیں؟ انہاں چھڈی ہے امام دی بات پیٹ دی وجہ تو کہ پیٹ نہیں رہندا بھوکا مرنے بھوک دے مرنے، انہاں اپنے پیٹ دی خاطر امام دا قول چھڑ دیتا ہے۔ امام نے فرمایا تنخواہ نہیں لینی، انہاں کیا تنخواہ تو بغیر گزارا نہیں، امام دی بات نو چھوڑ دیتا ہے۔ اہل حدیث نے جدوں بھی امام دی بات نو چھوڑیا ہے پیٹ دی وجہ تو نہیں، کسی اور بزرگ دی وجہ تو نہیں، اکو ساڑی زبان اندر اکو جملے افا بی ای حدیث بعدہ یؤمنون ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اساں جدوں بھی امام دا قول چھوڑے ہے حدیث دی وجہ تو، کیوں کہ ہم اچھی بولیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنیے توجہ فرمائیے، فقہ حنفی دا مسئلہ بڑا معروف مسئلہ ہے۔ اگر کسی عورت دا شوہر گم ہو جائے تو وہ عورت کی کرے، وہ کیویں گزارا کرے، وہ کیویں جناب مرد دا اپنے مرد دا شوہر دا کتنے سال انتظار کرے، کدوں پھر دوجا نکاح کرے، شوہر دا گم ہو گیا لاپتہ ہو گیا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گیا ہے تے فتویٰ سنیے فرمان لگے 120 سال انتظار کرے، 120 سال، جدو 120 سال 35 سال پہلے بھی بی بی دی عمر ہوئے گی نا تے پھر او دا نکاح ہویا ہے، پھر او دا شوہر گم ہویا ہے، یعنی 20-25 سال دی عمر پہلے بھی ہوئے گی، پھر او شوہر گم ہو گیا، پھر او 120 سال انتظار کرے، 20-25 اے پاؤ تے 120 سال ہو پاؤ 150 سال دی جدو اماں ہو جائے پھر کارڈ چھپوائے کہ انشاءاللہ 15 نومبر نو نکاح ہو رہا ہے، 4 مہینے 10 دن فوتیدگی دا عدت بھی گزارنی اضافی، 120 سال وکھرے تے 4 مہینے ہجے بھی صبر نہیں آیا، 4 مہینے 10 دن وکھرے۔ تے امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک اندر فرماتے ہیں جس عورت دا شوہر گم ہو جائے وہ 4 سال انتظار کرے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان صحیح البخاری اندر وہ 1 سال انتظار کرے۔ اہل حدیث دا وہی موقف ہے جڑا حدیث دی روشنی اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا موقف ہے، اسی حدیث نال کھڑے ہاں، وہ آندہ 120 سال انتظار کرے۔ ہن فقہاء نہ بولے کہنے لگے امام صاحب نے فتویٰ دیتا ہے 120 سال دا لیکن اے دوتے عمل نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، کون 120 سال انہیں تک اماں جی فوت ہو جائے گی، لہذا جلدی جلدی یہ نکاح ہونا چاہیے ہے۔ اس گل اندر امام دی گل چھوڑ دیو، امام مالک دی گل من لو، 4 سال علی گل من لو، پھر امام مالک ول گیا ہے، پھر بھی قول ول گیا ہے، پھر بھی حدیث دی روشنی اندر نہیں آیا، قول ول پھر جا کے کہنے لگا امام صاحب کی بات مان لو۔ اگر ایک آدھ بات اگر امام دی چھڑتے بھی ہے بندہ پھر بھی مقلد رہندا ہے، کوئی فرق نہیں پہندا، لہذا جے پیٹ واسطے چھڑی جا سکتی ہے اس ماں واسطے بھی چونکہ لمبی مدت یہ واسطے بھی چھڑ دیو۔ تساں جدوں بھی چھڑے ہے امام نو اپنی مجبوری یا پیٹ دی وجہ تو یا حالات تو تنگ آ کے چھڑے ہے، اساں جدوں بھی چھڑے ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔
اساں جدوں بھی کسی دے قول نو چھڑیا حدیث دی وجہ تو چھڑیا ساڑی مجبوری حدیث ہے ساڑا عمل حدیث ہے ساڑا مسلک تے منج حدیث ہے قرآن بھی حدیث ہے پیغمبر دا فرمان بھی حدیث ہے تے جڑا دعا نو اپنے لئی رائے ہدایت سمجھے او بولو کون ہے اچھی بولو کون ہے انہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے نام سب تو پیارا ہے سب تو اچھا نام ہے ساڑا نام غیر مقلد رکھیا گیا لیکن قبول نہیں ہویا عوام دے اندر نہیں قبول ہویا نام وہابی رکھیا مقبول نہیں ہو سکیا وہابی رکھیا ہے وہ بھی تعریف ہوئی ہے غیر مقلد رکھیا ہے وہ بھی تعریف ہوئی ہے سن لو ساڑا نام وہابی بھی نہیں ساڑا نام غیر مقلد بھی نہیں ساڑا نام نجدی بھی نہیں ساڑا اکو نام ہے زمانہ جاندہ ہے ہم کون ہیں ہم کون ہیں اہل حدیث ہم اہل حدیث ہیں اہل حدیث دا عمل حدیث دے مطابق ہونا ہے اس پورے اجتماع اندر کھلی دعوت دے رہا وہاں کوئی ایک بات صرف ایک بات دو دی گل ہی نہیں میں کر رہا پورے شور کوٹ دے علماء دے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہنا صرف ایک بات جڑی اہل حدیث دی قرآن تے حدیث دے خلاف ہوئے وہ پیش تسی کرو تے فتح سیل چوک شور کوٹ اندر کھڑے ہو کے یا میں دلیل دیاں گا جے دلیل نہیں ہوئے گی اس بات نو چھوڑ دیاں گے ہر بات چھوڑی جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ دی حدیث نو نہیں چھوڑیا جا سکتا اگر ساڑی کوئی بات حدیث دے خلاف پیش کرو صبح کو سورج چڑھنے سے پہلے اس بات کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے لیکن ماں نے کوئی ایسا لال جنا ہی نہیں جو میرے مسلک کی کوئی ایک بات حدیث کے خلاف ثابت کر سکے مسلک اہل حدیث کی ایک ایک عقیدہ ایک ایک عمل قرآن سے اور حدیث سے ثابت شدہ ہے کوئی ایک بات پیش کیجئے اور اگر ایک بات نہ ملے تو پھر مجھے اجازت دیجئے اگر تمہارے مسلک کی ایک نہیں 1000 بات قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت نہ کر سکوں قرآن میرے سامنے موجود ہے اگر تمہارے مسلک کی 1000 ایک نہیں کہہ رہا 2 نہیں کہہ رہا صرف مبالغے کے لیے بات پڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا لکھ لو میری بات فگر نوٹ کر لو تمہارے مسلک کی جو بھی غیر اہل حدیث ہیں ان کے مسلک کی 1 2 3 4 100 نہیں پوری 1000 بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ثابت نہ کر سکوں ممبر مصطفیٰ پہ آنا چھوڑ دوں گا تمہاری کوئی بات قرآن و سنت کے عین مطابق نہیں ہے اور اہل حدیث کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث زندہ باد ترجمان مسلک اہل حدیث زندہ باد اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ اطیع الرسول کے 2 اصول اطیع اللہ اطیع الرسول جعفریہ مل کے زیادہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ زیادہ جعفریہ محمدیہ مسلک حق اہل حدیث زندہ باد سید صفدین شاہ صاحب نقوی زندہ باد نعرہ جمعیت 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 زندہ باد سوار خطابہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی زندہ باد جیوے ترجمان مسلک اہل حدیث زندہ باد ترجمان مسلک اہل حدیث زندہ باد افبئی حدیث بڑی دیر بعد نعرہ لگا ہے نہ حنفیہ علامہ شہید دور تو بڑا لگتا ہوں سی آج تے ہو گئی وابی نہ حنفیہ نہ ہوں یہ نعرہ کیوں چھوٹ گیا ہے کیوں ہوں کہ ادھے خطیب حنفی ہوندے نے تے ادھے اہل حدیث ہوندے نے ممبر تے ہوں یہ نعرہ وہندا رہا ہوں کیوں نہیں ناراض نہیں ہو رہا میں ہو جاؤ گے تو کہ نہ حنفیہ ہاں یہ نعرہ پرانا ہو گیا
یہ لوان واسطے علامہ شہید جیسا قائد چاہیے نہ حنفیہ ذرا لاؤ کہ کوئی بات ٹھنڈ نہ حنفیہ نہ جعفریہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ مجموعی جمعیت الحدیث پاکستان حضرت مولانا سید سمدان نقوی صاحب وَإِذَا نہیں وہ ہوگی ساڑھی گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ایک بھی اہل حدیث نہ آوے پھر بھی نہ حنفیہ نہ جعفری مثلاً اے توڑا جلسہ ہو رہی تھی 4 5 6 خطیب سان سارے تو انہوں فون کر دیں دے اسا ایک انہوں آج نہیں آ سکتے تو اسا حنفی بلا لے ہونے آئے تو اسا پھر متبادل کی بلا ہونے آئے پھر بھی ذرا ہون کہو نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ مسئلہ کے حق اہل حدیث مسئلہ کے حق اہل حدیث علامہ سید سمدان شاہ صاحب نقوی سٹیج ہوئے اناف کا تقریر ہو اہل حدیث کی مزہ ہے ڈبل مزہ ہے سٹیج ہو بریلویوں کا تقریر ہو اہل حدیث کی سٹیج ہو شیعہ کا شان موضوع ہو شان صدیق جدو اے شیعہ کوئی مشترکہ جلسے بلان دیں نا تو پھر ساڑھے کئی علماء جان دیں تے شان حسین بیان کر دیں 10 دن شیعہ نو باسی سیدنا حسین نو من دیا میں آنا کملے ہو جدو اپنا سٹیج ہو بھی تے شان حسین پڑھو تے جتے شیعہ بلانو تے شان صدیق پڑھو پھر پتہ لگے با تسی ترجمان بن کے آئے ہو جی اتھے بولی الفاظ انہاں دا چناؤ کرنا ہے تو پھر فائدہ شان حسین نو تو مننا لینا تسی اتھے جا کے شان صدیق پڑھو تے پتہ لگے ایک باری پڑھو شان عمر تے ویکھو بات شین تو دوبارہ بلاندی یہ نہیں بلاندی جتھے عمر ہوئے ہوتے پھر شین تو دوبارہ بلائے سی اس گلی جو نہیں لگدا شین جتھے عمر ہوئے پڑھو نا ایک باری چلو سٹیج کسے دا ہوئے خطیب اہل حدیث ہوئے لیکن سٹیج اہل حدیث دا ہوئے بس اہل حدیث ہوئے اسی حق دی اتلی سیڑھی تھے کتے یاد ہے پروفیسر عبداللہ باول پوری رال کے ایک وفد گیا نا تے کہنے لگے پروفیسر صاحب اساں تے تساں ہیک کئیاں تھوڑا کیدہ ہیک کئیے قریب ہے یا تھوڑا جہا چند مسئلے چ اختلاف ہے تو انہیں پتہ لگ گیا اسی میں کنا ذکر کرتا پیا تے تسی اینج کرو رل کے نہ کام کریے شرک دے خلاف تے کفر دے خلاف تے بہاول پوری صاحب فرمان لگے تسی کی چاہتے ہو کہ میں حق دی سیڑھی تے آخری ڈنڈے ہوتے چڑھ چکا ہوں میں تھلے آگے حنفی بنا میں تے محمدیہ یہ تسے اتحاد چاہتے ہو تو اتا آ جاؤ محمدی بن جاؤ میں نہیں جے تھلے آ سکتا میں تے اوپر پہنچ چکا ورفعنا لک ذکرک تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمان دی جتے نیویں پالی نبیاں نے اوتے کی رہ گئی گل امامان دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جدوں اہل حدیث ہو گیا ہے پھر تھلے آن لگی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامان دی جدوں وکھرے بہ کے سن دے ہو نا اہل حدیث خطیب نہیں لیکن کمال دا خطیب ہے یار بڑا چنگا خطیب ہے اہل حدیث نہیں لیکن کمال دا شاعر ہے اہل حدیث تے نہیں لیکن کمال دا با جناب تقریر کردہ ہے خطاب کردہ ہے نعت پڑھدہ ہے اس بندے نو میں گزارش کرنا کہ وہ وکھرا بہ کے نا وکھرا تنائی چ بہ کے وہ آکھے بھئی اللہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دین تے میرا دل مضبوط کر دے اے جلسے پروگرام کانفرنساں مسجدہ مدرسے سارے وکھرے بنا کے بیٹھے ہیں کیوں کہ ہم اہل حدیث ہیں ہم کون ہیں
لوگوں نے بس زکوٰۃ سان دیو، صدقہ سان دیو، خیرات سان دیو، مسجد سے وکری بنائی، مدرسہ وکھرا بنایا، تو جی اینجی کرنا سی، اینجی مخلوط رہنا سی، تو پھر سارا کچھ کرن دی وکری لوڑ کیڑی سی؟ تمیز، من وقر لصاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الدین۔ تمیز، اہل حدیث دا رنگ کسی نہ رلدا ہی نہیں۔ جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ نے کیا نا پچھلی رات نو انہاں کوئی گیا، انہاں کہا جی جے عیسائی بابے نو رب آندے تے مسلمان بھی تے بابے نو رب آندے تے پھر تھوڑا انہوں دے بارے کی خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتا بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کوئی مسلمان بابے نو رب نہیں آندا۔ وہ آکے نہیں جی آندے، فرمایا جے مسلمان ہوئے تے کیوں آکے وہ ہوندہ ہی نہیں مسلمان جڑا باپ میں رب آکے اینج بندہ پختہ ہوئے نا۔ توجہ ہے توڑی اَفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنا ایمان مضبوط ہوئے، اتنا ایمان حدیث تے، اہل حدیث مسلک اہل حدیث تے۔ جب میں قرآن پاک میرے سامنے پہ نا، من کوئی دل دی کسے رمک کسے حصے شک بھی نہیں کہ یہ رب دا قرآن نہیں، رب دا کلام نہیں۔ پورا یقین ہے نا کہ قرآن ہے اور اللہ دا کلام۔ انجے من یقین ہے کہ مسلک اہل حدیث سے کوئی شک نہیں، اتنا یقین ہے۔ جو میں ماں اور باپ دے بارے یقین ہوتا ہے نا کہ یہی میرا باپ ہے، اس تو ود کے یقین ہے کہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے کوئی شک نہیں۔ قرآن حدیث ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے۔ وہ ایک باری نا مناظرہ سی، قاضی عبدالرشید ارشد دعا کرو اللہ انہوں نے صحت دے، گجرا والد علاقے مناظرہ سی، وہ ایک کتاب دے ہوتے مناظرہ سی، نہ تو اس کتاب دا نہیں دسنا بعد ہی پوچھ لیا ہے۔ وہ قاضی صاحب نے کہتے جذبات ہی دعویٰ کر دیتا ہوا یہ ساری کتاب قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ جو میں آگے نا ہزار مسئلہ انہوں نے کہا ساری کتاب، وہ ان مولویاں مسئلہ بن گیا بھائی یہ ان مولوی پھاس گیا۔ انہوں نے جو کتاب کٹی نا باہر، پہلا صفحہ کھولیا، لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگے قاضی صاحب تو فرمایا ساری کتاب قرآن حدیث کے خلاف ہے، تسی تو مسلمان ہی نہیں رہے، کتاب دی پہلی صدر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو قرآن دی آیت ہے، تو تسی آندھو ساری کتاب قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب اٹھے تے لپکے تے جھپٹے تے فرمان لگے یہ تو اس کتاب دی آیت ہی نہیں، یہ تے قرآن دی آیت ہے۔ فرمان لگے جڑی جڑی یہ دے اندر آیت ہے وہ یہ دی ہے ہی نہیں، وہ قرآن دی، تے جڑی یہ دے اندر حدیث ہے وہ یہ دی نہیں، وہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ جڑی اے کتاب ہے، اے جڑی کتاب ہے، جڑی قرآن دی آیت ہے وہ یہ دی نہیں، وہ قرآن جو چوری کیتی ہوئی ہے۔ جڑی حدیث ہے وہ حدیث دی کتاب جو تساں چوری کر کے دے وچ لکھی ہے اے او نہیں، او جڑی اے کتاب ہے جے دے وچ قرآن پاک دی آیت ہوئے وہ قرآن دی آیت ہوندی ہے، جڑی حدیث ہوئے حدیث مصطفیٰ ہوندی ہے۔ جڑی کتاب جے ایویں سمجھ نہیں آئی میں آسان لفظ اندر اتحاد اتفاق دی دعوت دینا چاہنا، سارے لوگ موجود ہوں گے، سنو پیغام کوئی کہہ سکتا ہے اہل حدیث فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں، سنیے فرقہ وریت نہیں، اسی محبت دا پیغام دینے سنو، اسی آنے حنفی نام تے بین کرو، شافی نام تے بین کرو، مالکی نام تے پابندی لاؤ، حنبلی نام تے پابندی لاؤ، چشتی سروردی اجمیری سیفی اتاری سب تے پابندی لاؤ، ایک کو نام رہن دیو جیڑا نام حدیث نال حضور نال جڑے ہے، اور نام کیڑا ہے بولو؟ سارے نام تفرقہ بازی دے جناب اشارہ کر رہے ہیں، ساڑا نام حضور نال جڑے اہل حدیث، حدیث والے قرآن والے بولو، حدیث والے قرآن والے، حدیث والے، ساڑا نام فرقہ وارانہ نہیں، ساڑا نام قرآن حدیث والا، قرآن حدیث والا، قرآن والے حدیث پاک والے۔ جے ایویں سمجھ نہیں آئی شیعہ مسلک دیئے علماء جنہ کتاباں جو لکھیا نے وہ ساریاں کتاباں، اور بریلوی اور دیوبندی علماء نے جو لکھیا نے وہ ساریاں کتاباں، اہل حدیث علماء نے جو کتاباں لکھیا نے ساریاں کتاباں، سن دعوت دیو اسی اہل حدیث دیاں ساریاں کتاباں برصغیر پاک و
کو ہند اندر جنیاں کتابیں اہل حدیث علماء نے تک لکھیاں نے تھیں ساریاں کتابیں اکٹھیاں کر کے علماء شیعہ بریلویہ دیوبندیہ دے حوالے کرنے حکومت ذمہ داری سنبھالے ساڑیاں کتاباں اندر جڑی بات قرآن حدیث دے خلاف علماء مل کے تینوں مسالک دے نشاندہی کرن اسی ایڈوانس لکھ کے دینے سفید کاغذ لکھ دینا ساڑی کتاباں اندر جڑی بات قرآن و حدیث دے خلاف مٹا دو ختم کر دو تے جدو ساڑیاں کتاباں صاف ہو جان پھر انہاں تریاں گروہاں دیاں کتاباں ساڑے حوالے کرو اسی نشاندہی کر دینے جڑیاں باتاں قرآن حدیث دے خلاف نے جدو ساڑیاں صاف ہو جان پھر انہاں دی نشاندہی کر کے اسی دینے پھر او بھی مٹا دو اور میں کیا کرنا جدو شیعہ دیاں ساریاں باتاں مٹ جان گیاں جڑیاں قرآن حدیث فرقہ وریت والے مٹ جان گیاں بریلویاں دی مٹ جان گیاں دیوبندیاں تے اہل حدیثاں دیاں وہ ساریاں باتاں مٹ جان گیاں سارے مسلک سمجھو مٹ گئے دفن ہو گئے اہل حدیث و تن مبارک ہوئے توڑا مسلک پھر بھی قائم رہے گا قرآن قیامت تک رہے گا محمد حدیث قیامت تک رہے گی آؤ فیصلہ کیجئے آؤ اتحاد کیجئے اتفاق کیجئے فقہ حنفی پر اتحاد نہیں ہو سکتا نہ شافی پر نہ مالکی پر نہ حملیت پر اتفاق ہو سکتا ہے محمدیت پر اہل حدیثیت پر ہماری دعوت پر قرآن کو مان لو حدیث مصطفیٰ کو مان لو جو قرآن جو حدیث ہے اور اگلی گل سن لو کوئی کہہ سکتا ہے جی صرف قرآن حدیث منی ہے تے کم نہیں ٹرنا کم نہیں چلنا کم نہیں ٹرنا میں آگیا 1450 سال اہل حدیث دی کوئی صدی ایسی نہیں جدے وچ اہل حدیث موجود نہیں مگر کوئی ایسی بات محفل سجاؤ تو میں ثابت کر سکنا 150 سال پہلے سر اللہ دی زمین تے دیوبندی نام دا کوئی مسلک موجود نہیں سی میں ثابت کر سکنا بریلوی مسلک دا نام کوئی 150 سال پہلے موجود نہیں سی ایک صدی دسو چلو انج کر لو تسی نشاندہی کرو کہ پہلی صدی تو لے کے دے 15ویں صدی تاک نبی علیہ السلام دنیا تشریف لے گیا 1450 سال ہو گئے ایک صدی دا تعین کرو جس صدی دا تعین کرو لکھو گے فلاں صدی اندر مسجد اہل حدیث مسلک اہل حدیث قدام منہج اہل حدیث علماء اہل حدیث فلاں صدی اندر پیش کرو جنہ پیش کر سکیے تے تاوی تواڈی جناب اسی بیعت کر لانگے تواڈے پیچھے چل پوانگے کہیں جناب 200 سال 150 سال تو پہلے تواڈے مسلک دا تواڈے نام دا وجود بھی نہیں او زمان نہیں او صدی ہی نہیں جس صدی اندر اہل حدیث موجود نہیں اور یہ صدی دے اللہ دی رحمت ہے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے بادشاہی مسجد ہوئے یہ صدی اہل حدیث کی یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے یہ فضائیں اہل حدیث کی ہیں یہ ہوائیں اہل حدیث کی ہیں کتنا مزہ ہے شاہی مسجد ہوئے خطاب اہل حدیث دے سرخیل ڈاکٹر ذاکر نائک دا ہوئے 5 گھنٹے ایک دن ہوئے 6-7 گھنٹے ایک دن ہوئے تے سارے شاہی مسجد خطیب بیٹھے ہون تے اہل حدیث خطاب کر رہا ہوئے کتنا مزہ ہے جامعہ عشرویہ ہوئے تے خطاب ذاکر نائک دا ہوئے کتنا سکون ہے کتنا مزہ ہے اینج رواج دیو سٹیج تواڈا ہوئے تے خطیب اہل حدیث ہوئے قرآن اکیڈمی ہوئے ڈاکٹر اسرار دی خطاب اہل حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک دا ہوئے مدرسہ دیوبند ہوئے خطاب ذاکر نائک دا ہوئے ہون تسی قیامت نو نہیں کہہ سکتے اللہ سن دسن والا کوئی نہیں آیا الم یاتکم نذیر
جدو اللہ پوچھے گا تواڈے کول کوئی ڈران والا آیا سی یا نہیں تو کہنا ہے یا اللہ سن تے پتہ نہیں چلیا تے رب نے کہنا ہے ڈاکٹر بھیجیا سی تواڈے مسجد جا کے نماز پڑھایا سی رفع الیدین نال تانوں دس آیا سی تساں کیوں نہیں سی غور کیتا کیوں نہیں تساں ویکھیا کوئی مدرسہ کسے رہا ہی نہیں جتے اہل حدیث انشاءاللہ کوئی کچا پکا مکان رہنا ہی نہیں جتے مسلک اہل حدیث نے داخل نہیں ہونا داخل ہو کے رہنا انشاءاللہ ہر بندے دی جیب اندر موبائل ہے تے وچ انشاءاللہ وچ اہل حدیث جتنا اہل حدیث خطبہ نو پاکستان میں سنیا جاندا ہے اتنا کسے نو نہیں سنیا جاندا جتنا اہل حدیث دے مسلک نو منیا جاندا ایک بندہ من پوچھدا ہے جانے تسی ہاتھ سینے دے بندے ہو میں کہ جی یعنی تواڈے کول کی دلیل ہے میں کہ تھاڈے کول دلیل تاں پوچھے تواڈے گھر کوئی نہ بندہ ہوئے تواڈے گھر ہاتھ سینے دے بنن والا کوئی نہیں جانے جی ہے میں کون جانے میری امی بندی ہے میں کہ او دے کول پوچھ دلیل جیڑی اس دلیل تیری امی پیش کرے گی اسے کتاب دے اسی صفحے تے تھلے لکھیا ہے کہ عورت ہاتھ سینے دے بننے اس تو اتلی سطر ہی لکھیا ہے کہ مرد بھی ہاتھ سینے دے بننے جانے وہ کیڑی کتاب ہے میں کہ جا پوچھ دنیا دے اندر ساڑھے کولو دلیل پوچھ دے ہو دنیا اندر اہل حدیث مرد ہوئے یا عورت ہوئے ہاتھ سینے تے بندے نے بریلوی ہاتھ سی ناف تو نیچے تے عورتوں نہ دیاں ہاتھ دیوبندی ہاتھ ناف تو نیچے تے عورتوں نہ دیاں شیعہ ہاتھ برد کھول کے تے عورتاں دے پھر ہاتھ سینے تے یہ تے او جا مسلک ہے جڑا ہر گھر داخل ہو گیا ہے شیعہ مستورات بھی ہاتھ اپنے سینے تے رکھ کے نماز پڑھ دیا نے بریلوی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی حنفی شافعی مالکی ساری مستورات ہاتھ سینے تے بن رہی نے میں دسو سینے دے ہاتھ بنن والے زیادہ نے یا تھوڑے نے کیڑے ماخر دلیل سیدنا الوائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں نبی علیہ السلام نو ویکھے ہے آپ نماز پڑھ رہے سن تے آپ دا دایاں ہاتھ اوپر تے بایاں نیچے تے علا صدری سینے تے یاد سی سینے تے حضور نے بننے نے تاں سی سینے تے بننے حضور نے ہاتھ سینے تے بننے نے کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کسے پوچھیا روپڑی صاحب تو اڈا مسلک ہاتھ سینے تے کیوں بند ہے فرمایا ساڑا دل جڑا سینے دے اندر ہے تے اسیں دل نو قابو کرنا ہوندہ ہے کیونکہ ساری غلطی قصور جناب دل دی ہوندہ اسیں دل ہوتے ہاتھ رکھ کے دل نو قابو کر لینے کہ یا اللہ ایس تو ساری شرارت اٹھ دیئے ایس تو سارے فتنے اٹھ دینے اسیں دوتے ہاتھ رکھ کے قابو کر لے اللہ سنو معاف فرما دے تے تو آڑے آج جتو شرارت اٹھ دیئے تو آڑے آج فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جڑا سنت دی مخالفت کردہ اللہ انہوں پھر دور لے جاندہ ہے پھر اتھے بندہ ہے جتھے کوئی نہیں بندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سنو آخر والبات میں لے جاواں جو اہل حدیث عمل کردہ ہے ایک ایک عمل ہوتے دلیل رکھ دے پوچھ دے جاؤ تے اسیں دس دے جائیے بھلا ہے کوئی انج دا سکالر جڑا گوے پوچھ دے جاؤ تے اسی 6 گھنٹے دس دے جائیے تو پھر ویکھو کمال اللہ نے اہل حدیث نو تو امتیاز تے فخر تے ناز تے شخصیت دیتی ہے نا پھر اللہ دی رحمت وہ ایک مولوی نے کہا با ڈاکٹر ذاکر نائک جڑا وہ پاکستان آ رہا ہے تو پہلے میرے نہ مناظرہ کرے میں کہا اس کدے مسلمان نال کیتا ہی میں کہا مسلمان نال کرنا ہے ساڑھے کل مناظرین دی جماعت موجود ہے حافظ عمر صدیق صاحب میں کہا مسلمانہ واسطے نے تے کافرہ واسطے مناظرہ کرنا ہوئے تے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ تو کہہ میں مسلمان نہیں تو اسی مناظر لی تیار تو یہ مسلمان آدھے کسی مسئلے تے کرنا ہے تو میں کہا ساڑھے کل ایک نہیں بے شمار مناظر نے انہوں نال کر لو پھر مسلک اہل حدیث دی اقانیت ہوئے کہ آج تک میں کہہ رہا تھا نا قرآن حدیث یہ نافذ کر دے ہو گئے تو سانو آج تک کوئی مسئلہ بنیا ہی نہیں جڑا سا کسی کو جا پوچھا ہوئے پورے اہل حدیث جتنے بیٹھے ہو کوئی آج تک دیوبندی بریلوی عالم کو مسئلہ پوچھن گئے ہو کہ ساڑھے قرآن حدیث اے مسئلہ دا حل کوئی نہیں تو ساڑھے علماء لا جواب ہو گئے تو تسی اس مسئلے دا حل پیش کرو کدی گئے ہو کوئی گیا ہوئے تو کھڑا ہو جائے ہاں
ہاں یہ ہوں شور کوٹ دا پکا نعرہ ہے. جدوں ساڈا کوئی فرد تواڈے دروازے تے گیا نہیں، یہ مطلب ہے ساڈا قرآن حدیث نال کم چل رہا ہے تے بڑا پیارا چل رہا ہے. تے جے اسی کدی نہیں گئے، جی نو جی ہوندا ہے، پیار نو پیار ہوندا ہے، جدوں ساڈے بندے تواڈے کول کدے مسئلہ پوچھن نہیں گئے، تسی طلاق دے کے ساڈے دروازے تے کیوں آندے ہو؟ تے پھر پوچھ دیو نا آگے، آندے ہو مولوی جی سانو کسے دسیا ہے کہ اہل حدیث کول جاؤ تو تہاڈا مسئلہ حل ہونا ہے، کیونکہ منتے نے صرف قرآن و حدیث. ہم کون؟ میں کہا انہاں کول پوچھو جانے انہاں کول پوچھیا. میں کہا جس مسئلے نو چندہ دیندے رہے ہو مسیتاں مدرسے بنا دے رہے انہاں کول پوچھیا جان جی پوچھیا ہے. پھر جانے انہاں پھر کی دسیا جان جو انہاں دسیا گل دسن پوچھن والی نہیں. میں کہ کی انہاں آکھیا جان انہاں آکھیا ہے او گل دسن پوچھن والی نہیں، وہ بندیاں چ نہیں دسی جا سکتی، لہذا وہ گل دسن پوچھن والی نہیں. میں کہ ہولی جا دس دو میرے کان اندر. کہن لگے انہاں آکھیا کی کرو؟ انہاں کہ اللہ اللہ کرو. تے میں کہ پھر کرو جانی غیرت نہیں مندی. میں کہ جس مذہب نو غیرت نہ منیو تے ریا کیوں ہے؟ جڑا تیری غیرت دی حفاظت نہیں کر سکیا آ جا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تعالو دا جمع دا سیغہ ہے بریلوی دیوبندی شیعہ سارے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اینج لگتا ہے جب قرآن دی آیت اس ماحول دے مطابق اللہ نے نازل کی تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تعالو دا معنی انجمی ہو سکتا ہے اے شیعو بریلویو دیوبندیو وہابیو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالو سارے آ جاؤ. اللہ جی کے در فرمایا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. کیوں دکے کھا رہے ہو؟ کیوں عزتاں لٹا رہے ہو؟ کیوں اپنی عزتاں برباد کر رہے ہو؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جو عزت کہنے لگے مول سانو مولویاں دسے اللہ اللہ کرواؤ. میں کہا پھر کرواؤ. اللہ اللہ جانے غیرت نہیں مندی عزت نہیں مندی. میں کیا کرنا؟ اے تے بندیاں نو دعوت آندی ہے کہ میری بیٹی دی شادی ہے، میری بہن دی شادی ہے، بھتیجی بانجی دی شادی ہے. کہتے اے بھی کارڈ آیا ہے کس نو میری بیوی دی شادی ہے. افسوس تم پر میری بیوی دی شادی. 3 دن واسطے میری بیوی دی شادی، 3 دن واسطے میری بیوی دی شادی. تحفہ تم پر مولویوں، تمہاری داڑھی پر تمہارے چہرے پر تحفہ. افسوس ہے تمہاری یہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے تم ہی ڈاکو بن گئے. کون سا مسلک ہے جس کے مدرسے میں حلال ایک سنٹر موجود نہیں ہے؟ جنہوں نے تمہاری عزتوں کو نیلام کیا ان کے پاس بیٹھے ہو. آؤ قرآن و سنت کی طرف آؤ، مسلک اہل حدیث کی طرف آؤ. تمہارے ایمان کے بھی محافظ ہم ہیں اور تمہارے دین کے، تمہارے عقیدے کے، تمہارے توحید کے، سنت کے، شریعت کے، تمہاری غیرت کے، عزت کے محافظ اللہ کی زمین پر ہیں تو اہل الحدیث ہے. مجھ میں اور میرے علماء میں، میری جماعت کی قیادت سیادت میں لاکھوں غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن سن لو ہم تمہارے ایمان کے ڈاکو نہیں ہے، ہم تمہارے دین اور غیرت کے ڈاکو نہیں ہے. ہم نے دین آج بھی وہی بیان کیا ہے جو 1450 سال پہلے جبریل کے ذریعے میرے رب نے محمد کے سینے پہ اتارا تھا. دین میں ہم نے خیانت نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی. ساڑا حق بندہ کبھی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. ساڑا کوئی عمل سنت خلاف، ایک عمل پیش کر کے اجازت چاہنا، ساڑا کوئی عمل سنت خلاف ثابت کیجیے. اسی ویکھ لو عید الفطر پڑھنے سویرے اٹھنے عید والے دن اسی ایڈا سنت کا خیال رکھنے کہ
کہ حضور نے فرمایا غسل کرو، اسی غسل کرنے پھر حضور نے فرمایا بھائی عید الفطر ہے تسی پورا مہینہ بھوکے رہو، کوئی مٹھی شے کھا لو، پھر اسی مٹھی شے کوئی کھانے ہو، پھر اسی کپڑے اچھے صاف ستھرے یا نوے پا کے تکبیرات کہن دو، عیدگاہ جانے 2 رکعت عید الفطر پڑھنے 7 تکبیرہ، پہلی رکعت دوجی 5 12 تکبیرات زید نال عید پڑھنے، سب اسم ربک العلی، دوجی رکعت سبحان حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ کے سلام پھر کے خطبہ امام کا سن کے دعا کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ ہے ہماری عید الفطر، اس میں کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جو حدیث سے ثابت نہ ہو۔ ٹھیک 2 مہینے 10 دن بعد عید الاضحیٰ اسی غسل کرنے عید الفطر کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھاندے کہ حضور نے فرمایا آج کوئی نہیں شے کھانی، پچھلی عید تو مٹی شے کھوائی، آج تو کلیجہ کھواوڑا ہے، کراری شے، آج نہیں کوئی شے کھانی، بغیر کھائے عید پڑھن جاؤ، عید پڑھ کے واپس آئے اسی طرح جس طرح عید الفطر پڑھی تھی واپس آئے، قربانی ذبح کی، گوشت گھر میں آیا، کلیجی پکائی کھائی۔ ہماری پہلی عید بھی سنت کے مطابق، ہماری دوسری عید بھی سنت کے مطابق، 3 مہینے اور 11 دن بعد تمہاری عید آئی سب سے بڑی، جشن عید میلادن۔ میں نے دسو کہ وہ منانی، اسا 2 منائیاں، تیجی ہوں تسی دسو کہ وہ منانی۔ یہ قرآن دیتی پارے پہن ایت جو دسو با اے عید کے وہ کرنی، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، مان لئی عید ہے، مان لیا جشن ہے، مان لیا، بس صرف انہا دسو کہ اے عید منانی کے وہ طریقہ دسو، جن طریقہ میں کہاں طریقہ دسو، آسانو تو قرآن دی جو لبیا کو نہیں، تو طریقہ دسو۔ عید الفطر دا میں دس دیتا، عید الاضحیٰ دا دس دیتا، اسی جشن عید میلاد النبی دا طریقہ دسو، جن طریقہ ساڑھے کھلیں گے کہ سویرے سویرے اٹھنا ہے، میں کہ ٹھیک ہے اٹھ بیٹھے، پھر ناونا ہے جن کوئی ضروری نہیں، میں کہ ٹھیک، میں کہ کپڑے پاونا ہے جن پا لو تاں میں ٹھیک ہے جن یعنی نوے پا لو یا پرانے پا لو کوئی نہیں، میں کہ پھر توڑے کوئی موٹر سائیکل ہے، میں کہ کیوں خیر موٹر سائیکل تے کیوں جانے وہ تو سلنسر کرنا ہے، میں کہ کیوں سلنسر کیوں کرنا ہے، جانے بھابی مسجد کو لگنا ہے، پتہ لگے وہ وڈی عید ہے، تو میں کہ پھر جانا کدھر ہے، جانے جدھر منہ آیا ادھر جاونا، میں کہ عیدگاہ ہے جانے نہیں، میں کہ مسجد ہے جانے نہیں، میں کہ نماز پڑھنی جانے نہیں، میں کرنا کی ہے جانے تساں چنگ چی تے چڑھ جاونا ہے، جی چنگ چی نہ لبے تے تو سا ٹرالی تے چڑھ جاونا ہے، ٹرالی نہ لبے تو سا ٹراک تے چڑھ جاونا ہے، جی ٹراک تے چڑھ نہ لبے تو کسی دے پیچھے لمک جاونا ہے، جی نہ لبے تو ٹردیا جاونا ہے، تو میں کہ جانا کیڑے پاس جان ٹردیا جانا ہے، میں کہ جانا کیڑے پاس جان ٹردیا جانا ہے، میں کہ جانا کدھر جان ٹردیا جانا ہے، میں کہ ٹردیا جانا ہے، جانا کتھوں تک جانا کوئی پتہ نہیں کتھوں تک، بس ٹردیا جانا ہے، میں کہ پھر جانے شور کوٹوں نکلو تحصیل چوک تو چلو، تحصیل چوک تے آ گئے، پھر کہ جانے پتن روڈ تے ٹور پاو، میں کہ ادھر ٹور پہ جانے، پھر اتھوں واپس آ جاؤ، پھر تحصیل چوک آ جاؤ، پھر کھانے والوں ٹور پاو، میں کہ اتھوں تک اگے تک گئے ایویں سمو کوٹ اسلام تک جانے، اتھوں پھر واپس مڑ پاو، میں کہ پھر کدھر جانا، پھر جانے جھانگ نو ٹور پاو، میں کہ جانا کدے جانے کتے بھی نہیں جانا، جشن منانا ہے، میں کہ جانا کدے جانے کتے بھی نہیں جانا، میں کہ پھر جانے جدو تھک جاؤ ادو واپس مڑ پاو، میں کہ پھر جانے پھر ٹر دے چلو واپس، میں کہ پھر کدے جانا جانے جدے دل کرے ادھر ٹر جانا ہے، یہ ایسی عید ہے ٹردیا رہنا ہے ٹردیا رہنا ہے۔ پھر میں کو تو آواز آنی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ دا مادر دا میں مانا کر لگا ٹردیا رہنا ہے ٹردیا رہنا ہے، جدوں تھک جاؤ ادھر رک جانا ہے، تو پھر کی ہوئے گا تسلا نارن حامیہ ٹردہ جانا ہے۔ میں دسو عید منائی جے طریقہ کیے، شور کوٹ دی وکھرا جنگ دا طریقہ وکھرا ہے، سرگودے دا وکھرا ہے، لاہور دا وکھرا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ پوری دنیا چیک کے کیونکہ سنت پوری دنیا چیک ہوندی ہے، بدعت ہر پنڈ علاقے دی وکری ہوندی ہے۔ میں دسو کی کرنا ہے جانے کوئی نہیں ٹردیا رہنا ہے ٹردیا رہنا ہے، میں کہ پھر جان ٹردیا رہنا ہے، میں کہ پھر کی کرنا ہے ٹردیا رہنا ہے۔ سویرے جے تسی جلسہ ہون مکے جدوں علماء کرام دے خطابات مکمل ہون جلسہ ختم ہوئے تو ہانو کوئی بندہ سویرے پوچھے رات توڑی کنفرانس آئی تسی مولوی توڑے کی آندھیا تو سامنے ٹردیا رہنا ہے، ٹردے رہو ٹردے رہو ٹردے رہو ٹردے رہو، تو میں آکھا میں ہوما تو میں پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جی تسی کی فیصلہ کیتا ہے، رب باندھا ہے کہ اور اس تو وڈی صدا کی ہو سکتی ہے، انہاں نبی پاک دے طریقے نو چھڑے ہے، انہاں صحابہ دے راہ نو چھڑے ہے، اللہ جی پھر کی صدا دیتی جے، فرمانو وَلَّئِ مَا تَوَلَّا
तवल्ला। अहले हदीसो कदों दे टुरदे ने, टुरदे रहणगे नुवल्लिही मा तवल्ला। असा टोरे है जिधर टुरे ने, असा फेरे है जिधर फिरे ने, ते या अल्लाह फिर फरमा टुरदे रहणगे वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। जज्बात दी बात नहीं, कुल्लो बिदातिन ज़लाला व कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन व नुस्लिही जहन्नम तस्ला नारन। इक्को मत है तस्ला नारन हामिया सयस्ला नारन ज़ात लहब व नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। इवें टुरदे रहणगे फिर की होएगा? फरमाया मेरे प्यारे हो जदों टुरदे रहणगे फिर क़यामत आ जाएगी। अल्लाह जी फिर फरमा ओ ते हशर दा मैदान बड़ा लंबा है, फिर टुरदे रहणगे। या अल्लाह इन्हां टुरदे रहना है। फरमाया इन्हां दा रूट ही कोई नहीं। नमाज दा रूट मस्जिद तक होंदा है, हज दा रूट बैतुल्ला तक होंदा है, ईद दा रूट जेड़ा ईदगाह तक होंदा है। या अल्लाह फरमाया बिदअत दा कोई रूट नहीं ना। टुरन दो टुरदे जा रहे ने, हर साल टुरदे रहणगे, इवें टुरदे रहणगे। या अल्लाह फिर फरमाया क़यामत आ जाएगी। या अल्लाह जदों क़यामत आई फिर फरमाया ओ ते बड़ा लंबा मैदान होना है, फिर असी टोरांगे। या अल्लाह उते ते हौज़े कौसर भी होना है कि उधर ना जा लैन। फरमाया परेशान न हो, जदों उधरों आए अगों कद पा देंगे, जदों हौज़े कौसर वाला आए तो अगों कद पा देंगे। तो हदीस है सहीह बुखारी अंदर, जदों अचा हजूर हौज़े कौसर ते बैठे होणगे अगों दीवार हैल हो जाएगी, क्योंकि टुरदे आ रहे सन 2024 दे टुरे हुए सन। इवें टुरदे हौज़े कौसर वाल जा रहे ने, अगों कद पै गई, अचानक दीवार हैल हो गई। हजूर फरमाणगे कि ऐ ते अपने नहीं लगदे, शक्लां सूरतां तो अपने लगदे न। बड़ा सोहनी सूरत बनाई है, देखो बशुबा पाया, सुरमा लाया, तो जाली दाड़ी किसे लाई है, तो किसे अरबी लिबास जाली पाया, तो माशाअल्लाह रक्शे ते चढ़े हुए ने तो टुरदे आ रहे हैं, तितरे मैदान हशर ही टुरदे आ रहे हैं। तो इन्होंने अगे आन दो, आवाज़ आएगी इन्नका ला तदरी मा दसो बादक। ओ प्यारे ये तुहाडे बाद इन्ना नवे मसले दाखिल करके दीन अंदर ये उदों दे टुरदे आ रहे हैं। अज तुहाडे हथों हौज़े कौसर जां पीने दी इन्हां दी ख्वाहिश है, दसो पिलाना है या नहीं? आवाज़ आएगी सोहकन। इन्हां पिछा हटाओ, पिछा नूं टोरो। जिवें टुरदे जिवें अगे नूं आ रहे सन, हुण पिछा नूं टोरो। हुण जंग आ गया, हुण पिछा नूं टोरो। इन्हां पिछा नूं टोरो। इन्हां सोकन ले मन गैयर आबादी। इन्हां पिछा नूं टोरो। ये जाणगे जहन्नम अंदर उन्हां नूं आण दिओ जेड़े आंदे सन हम कौन है, मिल के कहो हम कौन है। ये ओ मेरे प्यारे जिन्हें फजर की नमाज तो पहले मैं 2 सुन्नत पढ़ के लेटिया सा एक बारी। इन्ना सारी जिंदगी उस मेरी सुन्नत नूं मिटन नहीं देता। मैं जनाजा पढ़िया सी जारी, ते हज़रत औ बिन मालिक ने दुआवां याद कीतियां सन। इन्होंने मेरी हदीस मिली, इस ज़माने की मुखालफतां बर्दाश्त करके इस मेरी सुन्नत ते डटे रहे। सारी दुनिया ने कहा कि जनाजा गैबाना नहीं होता, इन्हें मेरी हदीस वेख के गैबाना जनाजे सुन्नत नूं जिंदा रखिया है। ये वो लोग ने जिन्हें मुश्किल वक्त अंदर एक पासे सारी फैता खानी बनी हुई है। सुनो फैता खानी, ओ अहले हदीस हो, तमय्युज़ फर्क हक बातिल बिदत सुन्नत के दरमियान फ़र्क। जब तुम अहले हदीसों के मिलाद के प्रोग्रामों में, चावलों में, जलसों में, इज्तिमात में, कुल में, 7वें में, 40वें में बैठ जाते हो, मैं उस शख्स को अहले हदीस नहीं कहता, उस शख्स को मसल की बेगैरत समझता हूँ। तुम सारे जलसों पर पानी फेर देते हो, कॉन्फ्रेंसों पर, उलमा की मेहनतों पर। हम क्या समझते हो पैसे लेने कमाने आते? तुमसे बेहतर कारोबार जमींदारा और मुलाजमतें सारी इख्तियार की जा सकती है।
ہم آتے ہیں حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، دعوت کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، اور تم جلسے کروانے کے بعد سویرے پھر فوتگی پر، پھوڑی پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اہل بدعت کے ساتھ شریک ہو جاتے ہو، کبھی کل کے نام پر، کبھی درس کے نام پر، کبھی اصالہ ثواب کے نام پر۔ تم اہل حدیث کی صفوں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اگر اس مسلک میں رہنا ہے تو غیرت کے ساتھ جیو، غیرت کے ساتھ زندہ رہو۔ ہمارا جینا بھی حدیث کے لیے، مرنا حدیث کے لیے ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، باپ ناراض ہوتا ہے، چاچا ناراض ہوتا ہے، پارٹنر ناراض ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، سارا زمانہ ناراض ہو جائے، بس ایک ہی ذہن میں رکھو، میرا محمد ناراض نہ ہو۔ تم اہل بدعت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسلک پر، محنت پر پانی پھیرتے ہو، انکار کرو۔ لوگ کہیں تسی آئے ہوتے جے تسا پھر ہاتھ نہیں چکے، تسی آکو تسی کدوں دے بیٹھے ہو، تسی چکے کیوں ہوئے؟ وہ تواڈے ہل ویکھن، تسی اون ہل ویکھو، تسی سر نیواں کر دے کیوں ہو؟ وہ بدعت پر ہیں، تم سنت پر ڈٹ نہیں جاتے۔ سینہ تان کے سر اوپر کر کے اس کے منہ میں طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ وہ کہے تم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کہو کہ ہم نے جنازے میں پڑھ لی ہے فاتحہ۔ وہ پوچھے دارے اور بیٹھک پر کیوں نہیں پڑھتے؟ تم اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہو یہ تمہارا طریقہ پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں زمانہ کیا کہتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ مل کے کہو ہم کون ہیں؟ مل کے ایک ہی آواز میں ہم کون ہیں؟ رسم والے نہیں، حدیث والے ہیں۔ رواج والے نہیں، حدیث والے ہیں۔ بدعت والے نہیں، حدیث والے ہیں۔ تیسرے دن درس دینے والے نہیں، حدیث والے ہیں۔ کل والے نہیں، حدیث والے ہیں۔ میلاد کے جشن والے نہیں، حدیث والے ہیں۔ تمہارا کام ہے حدیث پیش کرتے جاؤ، ہمارا کام ہے مانتے جانا۔ آؤ حدیث پیش کرو جشن کی، آؤ حدیث پیش کرو کل 7ویں چالیس فتح خانی کی۔ تم دلیل دیتے جاؤ، ہمارے سر کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے قرآن سے، حدیث سے، معذرت چاہتا ہوں، تم سارے ناراض رہو، ہمیں تمہاری رضا اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ناراض ہو جاؤ، کیا کر لو گے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ ذرا میری آواز سے آواز ملاؤ، ہم نہیں کرتے، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم بولو ہم اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث پر ہماری جماعت کے نام میں لفظ اہل حدیث ہے۔ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، ہمارے رسالے کا نام اہل حدیث ہے۔ ہم حدیث والے، اس لفظ کو ہم نے مٹنے نہیں دیا۔ بڑے بڑے آئے، بڑی بڑی گاڑیوں پر آئے کہ لفظ اہل حدیث کو مدرسے سے ہٹا دو، لفظ اہل حدیث کو مسجد سے ہٹا دو، اور نام رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا رکھ لیے نام۔ کتنے نام رکھے تم نے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہور چوپو 14 نام رکھے، تمہارے سارے نام بین ہوئے۔ لفظ اہل حدیث صحابہ سے شروع ہوا، آج تک چمک رہا ہے۔ پلٹاؤ واپس اہل حدیثیت کی طرف، زمانے کو بتا دو، آؤ مل جائے، متفق ہو جائے، متحد ہو جائے ایک نام پر، وہ نام اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث ہے۔ زمانے کو بتا دو ہم آگے، ہم اہل حدیث ہے۔ حدیث کی اشاعت ترویج ہمارا مسلک، ہمارا منہج، ہمارے مدارس مساجد کا مقصد، علماء پروگرام دروس کا مقصد حدیث کی خدمت ہے، کیونکہ رب نے ہمیں چن لی ہے زمانے سے۔ ہم اہل اونچی بولیے ہم تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، قائدین اہل حدیث زندہ باد، شہداء اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ ہم نہیں اجے تک تھوڑی جان اور چھوٹن لگی ہے، لیکن ہم کون ہیں؟ جب اہل بدعت تجھے بلائیں تو ایک ہی جواب دو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام نے بلایا ہی میلے تے، فرمائی نہیں سکی میں بیمار ہاں،
میں نہیں آونا۔ وہ بیماری وہی روگ تھا جو اہل شرک کے شرک کو دیکھتے تھے اور دکھ ہوتا تھا جب تجھے بلایا جائے یہ میلاد کی چاول ہے، دروازہ کھڑکیا تو ساڈا یہ میلاد کی چاول ہے، دروازہ کھول کے کہو یہ کیا ہے؟ میلاد کی چاول ہے، واپس لے جاؤ، ہم اہل حدیث، یہ ختم دے چاول ہے، ٹھیک ہے واپس لے جاؤ، ہم بولو 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 ہم یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، ہم اہل حدیث۔ کیڑا سوکھا جواب ہے، نہ ناراضگی نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ پرچہ نہ خرچہ، ہم ذرا مل کے کہیے ہم۔ اللہ آپ کو اس عہد اور اس مسلک اور منہج پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جب حضرت صدیق کی بیعت ہوئی خلیفہ بنے تو سیدنا علی ناراض کیوں ہوئے اور کتنے دن ناراض رہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ مجھے مشورے میں شامل نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کیا، تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت حالات واقعات اس طرح تھے، آپ اس معاملات میں مصروف تھے، ہم آپ کو نہیں بلا سکتے۔ تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پہلے دن ہی سیدہ فاطمہ نے جب باغ فدق کا سوال کر لیا تو خلافت کو مان لیا، تب بھی اعلان ہوا نا، تب بھی دروازے پہ آئی ہے نا، تب بھی تو مانا ہے۔ جو خلیفہ نہیں مانا تو پھر باغ فدق کا مطالبہ کیسا؟ تو اسی دن مان لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال خلافت کی ہے تو قادری نے حضرت عثمان کو سزا کیوں نہیں دی کہ وہ آپ کے سامنے آ کے حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت تھی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، 5.5 سال خلافت ان کے پاس رہی، اور وہ خارجی قتل ہو گئے تھے جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے تھے، وہ بلوائی، وہ سارے کے سارے خارجیت کی صورت اختیار کر گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا حضرت علی کے دور زمانہ۔ جی، عورت تسلسل کے ساتھ روزانہ بصبری کرتے ہوئے قبرستان نہیں جا سکتی۔ کبھی کبھار اگر کوئی عورت چلی جائے تو جواز کی حد تک حدیث میں موجود ہے۔ جو حدیث میں نے لعنت ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، وہاں زوارات کے الفاظ ہیں، جس سے کثرت کے ساتھ بہت زیادہ جانے والی عورت پر لعنت پڑتی ہے۔ اگر عورت گزر رہی ہے اور وہاں سے اس نے قبرستان چلی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس پر دلائل موجود ہے۔